درس نمبر 385 موضوع جود و سخا میں فرق۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور حاضرین کو 10 فروری 2023 18 رجب المرجب اور 1444 ہجری جمعہ مبارک۔ اور کیا فرمایا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ فرماتے ہیں کچھ حضرات جو جود اور سخا کے درمیان کچھ حضرات نے جود اور سخا کے درمیان فرق کیا ہے۔ ان کے نزدیک سخاوت یہ ہوتی ہے، سخاوت میں امتیاز برتا جاتا ہے اور جود میں امتیاز نہیں برتا جاتا، جود سب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جواد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بخشش اور عطا کرتے ہوئے کوئی خیال نہ رکھے، جو آگے ہے اس کو عطا فرما دے، اور اس کا جود کسی غرض کے تحت نہ ہو، کیونکہ جود غرض کے بغیر ہوتا ہے اور سخا غرض کے ساتھ ہوتی ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں یہ کیفیت 2 انبیاء کرام کے اندر موجود تھی۔ اب آپ ذکر کرنے لگے ہیں حضرت ابراہیم کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلیل اللہ کا اور حبیب اللہ کا ذکر داتا صاحب کرنے لگے ہیں۔ چھوٹا سا بس درس دعا مانگتے ہیں۔ اور کیا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخا تھا، اور وہ سخا ابتدا ہے اور جود جو ہے وہ انتہا ہے۔ حضور کا مقام انتہا ہے کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مقتدی ہیں۔ جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث میں منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا، اتفاق سے ایک آتش پرست آپ کے دروازے پر آیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، تم میری مہمان نوازی اور عزت افزائی کے لائق نہیں ہو۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جس شخص کو میں 70 سال سے رزق عطا کر رہا تھا تم اس کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکے۔ ہائے ہائے، اللہ تو بڑا بھی کوئی جواد ہو سکتا ہے، اپنے تے بگانے چ فرق ہی نہیں رکھتا۔ سورج سارے واسطے، چند سارے واسطے، بارش سارے واسطے، کوئی منے نہ منے وہ سب نو دے ہی جان دیا۔ اللہ سب تو بڑا جواد ہے، اللہ کی یہ سب تو بڑا جواد۔ تے اس تو بعد پھر نبی پاک جواد نے ہن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جود دیکھو۔ حاتم بن عدی ادو مسلمان نہیں ہوئے تے حاتم دے بیٹے نے تے کافر نے حضور دی بارگاہ جدو حضور پاک نے اپنی جڑی انہاں دی بیٹی حاتم تائی دی بیٹی نال بڑا اچھا سلوک کیتا، مال و دولت بھی دیتا، او دا سارا قبیلہ بھی آزاد کر چھڈیا۔ او دے بھرا دوڑ کے کتے چلے گئے ہوئے سن، انہاں نے جا کے بھرا نوں دسیا حضور تے بڑے جواد نے، حضور تے بڑے جواد نے، تسی جاؤ تے صحیح۔ جدو گئے تے حضور پاک نے اپنی چادر نبوت اس کافر تھلے بچھا چھڈی۔ داتا صاحب فرمانے نے ایک سائڈ تے ابراہیم علیہ السلام نو دیکھو تے ایک سائڈ تے اپنے نبی نو دیکھو۔ انہوں نے روٹی بھی نہیں کھوائی، کہا بھی چل نکل دا تو میرے اللہ دا نہیں تے میرا بھی نہیں، تے انہوں نے کہا نہیں چادر نبوت بچھا چھڈی۔ ہن پورا مزہ لو بس تے دعا کرنے ہیں۔ کی فرمایا سید حجویر نے؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اے میرے خلیل تو نے ایک ٹائم اس کو کھانا نہیں دیا، میں 70 سال سے اس کو کھانا دے رہا ہوں، لیکن اس کے برعکس جب اس کے مقابلے میں جب عدی بن حاتم جو اس وقت غیر مسلم تھے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر نبوت بچھا دی۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، توڑے جود تو صدقے جائیے، صدقے یا رسول اللہ، اپنی چادر بچھا دی اور حکم پاک فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے سامنے کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو تم اس کی عزت افزائی کیا کرو۔ اس سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بڑوں کا، قوم کے جو ہمارے ناظم ہوتے ہیں انہیں ہمیں گالیاں وغیرہ نہیں دینی چاہیے، ان کو اللہ نے سرداریاں دی ہوئی ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے تو ہمیں ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر حضور کی حدیث تک بات چلی جاتی ہے۔ کافر تو نہیں ہے نا، حضور تو کافر کی عزت کر رہے ہیں، چادر نبوت بچھا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کا اگر ہمیں MP MN ناظم کوئی پسند نہیں ہے تو کافر تو نہیں ہے نا یار، دیکھو تو صحیح۔ آج کے بعد یہ بات بہت نوٹ رکھنی ہے، میرے اندر بھی تھی، میں نے یہاں سے صحیح کی ہے۔ حضور نے سانو حکم فرماتا ہے تے اسی قوم دے سردار ہے جڑا بھی اتنے بندہ ہے وہ دی عزت کرنی ہے۔ اسی بس اج تو بعد حضور دی خاطر بھاویں سانو جو مرضی کہندا ہوئے، اور لیکن جدو کران گے تو بھی کرنے لگ پے گا نا۔ آکھیا برے بندے دی عزت کریا کرو، نیک ہو جائے گا۔ تسی انہوں برا ہی آکھی جاؤ گے، برا ہی آکھی جاؤ گے تو وہ کہے گا لے پھر میں تنوں دسنا میں کی ہاں۔ وہ دی عزت کریا کرو اس نیت نال کہ یا اللہ نیک کر دے، وہ سمجھے گا یار ہے بندہ ہی مینوں پچھانے ہے، باقی تو سارے مینوں چور کہندے نے،
تو چل اگے ہی صحیح رہا یار کم از کم، وہ تو اڑے کے صحیح ہو جائے کرے گا یار اے بندہ میں بڑی پیار کرتا ہے۔ تو بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں داتا صاحب نے سکھائیاں، بس سیکھ لو، دنیا جو راج کرو گے راج انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جب تمہارے سامنے کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم اس کی عزت افزائی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخاوت میں امتیاز یعنی فرق رکھا اور کافر کو روٹی دینے سے پرہیز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ روٹی دینے سے پرہیز کیا۔ دوسری طرف ہمارے نبی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں فرق کیا اور کافر کے لیے اپنی چادر نبوت بچھا دی۔ انہوں نے روٹی دینے سے انکار کر دیا، وہ سخا کے اعلیٰ مقام پہ تھے، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، کبھی اللہ دا نہیں کہا میں نہیں روٹی دینی۔ تو حضور چونکہ اللہ دی قرب دی انتہا تک پہنچ گئے ہوئے سن تے کافر تے مومن سب نال ہی محبت کرتے سن، جی میں صوفی کرتے نے ایتھے کافر بھی بہندے سن، سب بہندے سن، سارے لٹ کے لے جاندے سن۔ حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ نے فرمایا چادر نبوت ان کے نیچے بچھا دی اور چادر کو ایک کافر کے نیچے بچھا دیا تو حضرت ابراہیم کا مرتبہ سخا کا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جود کا تھا۔ جود اور سخاوت میں داتا صاحب نے گرا لگا دی مثال دے کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں تجھے کھانا نہیں دے سکتا بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام سخا کے مقام پر فیض تھے، وہ حبیب اللہ، وہ خلیل اللہ تھے اور ہمارے نبی حبیب اللہ تھے۔ جب عدی بن حاتم بن عدی آئے تو آپ نے چادر نبوت بچھا دی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ ابراہیم کا سخا تھا، یہ حضور سرور کائنات کا جود تھا۔ اللہ ہمیں جود عطا فرما دے۔